جی بتائیے گا آج کی پریس کانفرنس کے بارے میں؟ جو قبرستان کا رقبہ ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ میں کے کاغذات میں لکھا جاتا ہے رقبہ اہل اسلام۔ پہلے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ آرگنائزیشن کا نام بتائیے۔ انجمن اسلامیہ ایشو ہے وہ تھوڑا سا انجمن اسلامیہ بھدرواہ۔ جی ہاں، یہ مرزائیت کے بارے میں ایشو ہے جی کہ مرزائی اب اس قبرستان میں اپنے مردے وغیرہ دفن کرنے لگے ہیں پھر سے، کیونکہ جب تک یہ رقبہ ہے رقبہ اہل اسلام، اور جب تک یہ ان کے خلاف فتویٰ نہیں تھا تو ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن 1990 میں ان کے خلاف فتویٰ لگا عالم اسلام کا، یعنی ہمارا یا کسی اور کا، عالم اسلام کا، شاہ فیصل علیہ رحمت کے دور میں، تو اور یہ غیر مسلم اور مرتد قرار دیے گئے۔ اب چونکہ ان کو اہل اسلام کے رقبے میں مردہ دفن کرنے کی اجازت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس سے خارج ہو گئے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اس پر گورنمنٹ تھوڑا ایکشن لے کر ان کو منع کر دے۔ انہوں نے اپنا قبرستان خریدا ہے اوپر، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اب ہمارا نہیں ہے، قبرستان نے خریدا ہے اوپر، لیکن وہاں نہیں لے جاتے اور خواہ فتنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گزارش ہے کہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچا دے تاکہ اس کے خلاف کوئی فوری ایکشن ہو۔ آپ تھوڑا السلام۔ تفصیلاً بتائیے کب سے ایشو چل رہا ہے اور ان کے ساتھ جی، ہے اور کیا ایشو ہے، ڈیمانڈس کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک شخص تھا مرزا غلام محمد قادیانی، تو اس نے دعوے کیے بہت سارے، پہلے وہ بھی مسلم گھر میں ہی رہتا تھا قادیان پنجاب میں، اس نے دعوے کیے بہت سارے، ایسے دعوے کیے، میرے پاس اس کی کتابوں کے سارے یہ فوٹو سٹیٹ ہیں، مطلب ایک دعویٰ یہاں لکھا ہے، وقت کم ہے ورنہ میں سارے پڑھتے، جس میں لکھتا ہے یہ ایک غلطی کا ازالہ، اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، یہ اس نے لکھا ہے حضرت مسیح موعود وغیرہ قادیان سے پبلش ہو گئی ہے، ضلع گرداسپور، تو یہ اس کی کتاب ہے جس کو یہ بہت قرآن کا درجہ دیتے، ایک غلطی کا، اس میں یہ لکھتا ہے کہ میں بروزی طور پر محمد ہوں، نعوذ باللہ، اور اب اس صدی میں نئے طور سے میں محمد، وہی محمد آئے ہوں جو پہلے عرب میں آیا تھا۔ اب بتاؤ، ایسے بہت سارے عقیدے، ایک دعویٰ ہے اس کا میں خدا ہوں، میں نے خود دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور مطلب ایک حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، اس میں دعویٰ کیا کہ میں محمد ہوں، عیسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں، سارے نبیوں کے دعوے کیے، کرشن ہوں، رودر گوپال ہوں، تو اب یہ ایسے دعوے ہیں، کون مطلب ابھی کوئی حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، کوئی ایسا جملہ کہتا ہے تو پوری عالم اسلام کھڑا ہو جاتا ہے، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کے جو دعوے اور عقائد ہیں وہ اتنے، اگر ساری دنیا کے گستاخ جمع کریں گے وہ اس سے بہت خطرناک ہے، اس لیے عالم اسلام نے 1974 میں بھی متفقہ 120 ملکوں کے علماء، سکالرز، دانشور جمع ہو گئے، اور انہوں نے 6 دن میٹنگ کر کے اس پر سوچ سمجھ کر فتویٰ دیا کہ مرزائی دائرے اسلام سے خارج ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکٹ کے، ان کے 5 فرقے ہیں، قادیانی، لاہوری، ظہیروی وغیرہ، یہ اپنے کو احمدی بولتے ہیں، تو انہوں نے یہ فتویٰ ملا، یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دائرے اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، چنانچہ یہاں بھی ہیں، انہوں نے اپنی وہ عبادت خانہ بنایا ہے، لیکن قبرستان میں یہ خواہ مخواہ ٹانگ اڑاتے اپنے دفن، ابھی جو ایشو ہے وہ ہاں وہ قبرستان کا ہے، کیونکہ انہوں نے عبادت خانے تو اپنے بنا دیے ہیں، ان کی شادی علیحدہ، غمی علیحدہ، ان کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا ہے، جو مسلمان مومن ہوگا، ہاں جو منافق ہوگا وہ تو جائے گا، لیکن جو مومن ہوگا مسلمان وہ تو جائے گا نہیں، لیکن قبرستان میں پتہ نہیں، ان کے پاس زمینیں بھی ہیں، اور اس کے بعد جب 2006 میں یہاں ایک ایشو بنا، ہم نے ان کی ایک عورت کا انتقال ہوا تو ہم نے ان کو دفن نہیں کرنے دیا، لیکن اس وقت جو ہے یہاں فیصلہ ہوا، ایڈمنسٹریشن نے کیا کہ آج کے بعد یہ علیحدہ قبرستان میں دفن کریں گے، اور اس وقت جو ہے وہاں ACR ڈی سی آفس میں میٹنگ ہو گئی، تو انہوں نے وہاں طے کیا ڈی سی آفس میں کہ ہم ان کو لینڈ دیں گے، وہاں چنار پورہ کے اپوزٹ ایک زمین تھی،
لیکن انہوں نے وہاں کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنا قبرستان خود خریدیں گے. پھر انہوں نے کورٹ کیس کیا, ہم نے بھی اس پہ جو ہے لڑا, کافی سالوں تک وہ کیس چلتا رہا. پھر ان کی ریٹ خارج ہو گئی کورٹ سے, کیونکہ ان کا ریٹ پٹیشنر عبدالقیوم میر جو ہے وہ مر گیا, تو پھر وہ ریٹ خارج ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا, پچھلے سال پھر دوبارہ کیس, وہ جو ایس ڈی ایم کا آرڈر تھا یہاں, اس پر جو ہے سٹے کرایا. سٹے کرانے کے بعد ہم نے بھی اپنا وکیل کھڑا کیا, وہ لڑتے رہے, اور دوسری طرف گورنمنٹ کا بھی وکیل ہے, تو وہ وہاں کیس چل رہا ہے. لیکن یہاں یہ اس دوران اپنے مردے دفن کر رہے ہیں. 2 سال پہلے 2022 میں بھی غالباً فروری کا مہینہ تھا, ہاں, تو انہوں نے ایک لڑکا, ان کا بچہ کوئی مر گیا تو انہوں نے لایا وہ, لیکن ہم نے یہاں سے کافی لوگ گئے تو اس پر وہ بہت, پھر کچھ لوگ آ گئے کہ چلو آج کے بعد ان کو نہیں دیں گے, تو یہ چھوٹا نوجوان بچہ ہے. اور وہ کچھ لوگ آ گئے کہ نہیں جی یہ مسلمان ہی تھا, اس کا باپ مرزائی ہے لیکن یہ خود مسلمان تھا, تو اس پر انہوں نے دفن کرنے دیا. لیکن اس سال 2 اگست میں کہیں رات کو انہوں نے دفن کیا, کوئی آدمی اپنا وہ مر گیا تو اس کو رات کے وقت اس کو دفن کیا. رات کی کس وقت کیا, صبح لوگوں نے قبر دیکھی. تو پرسوں 21 تاریخ کو ان کو پھر وہ کوئی مر گیا عبدالشکور نامی, تو اس کو لایا. جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قبر کھود رہے ہیں تو یہاں سے انجمن اسلامیہ کے صدر وغیرہ اے ڈی سی کے پاس گئے کہ بھائی ان کو روکو ورنہ یہاں نقص امن کا خطرہ ہے. لیکن اے ڈی سی نے اپنا آدمی بھیجا, تحصیلدار وغیرہ وہ گئے وہاں, لیکن اس وقت وہ دفن ہو رہے تھے. انہوں نے کافی اس وقت بھی شور, کیونکہ ہمارے 2-3 آدمی وہاں تھے تو انہوں نے کافی ان کے ساتھ شور شکرابہ کیا. ہمارے کچھ ساتھیوں کو دھکے بھی دیے, لیکن خیر انہوں نے امن کو برقرار رکھتے ہوئے یہ واپس آئے. اور پرسوں ہم اے ڈی سی کے دفتر میں گئے, وہاں تحصیلدار صاحب سے, یہاں کے علماء بھی ساتھ, انجمن اسلامیہ بھی ساتھ تھی, مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر جتنی دین کی تنظیمیں وہ سارے وہاں تھے, کافی 30-40 آدمی وہاں گئے. اور وہاں کھل کر ہم نے بات کی. ہم نے تحصیلدار صاحب کو بتایا کہ ان کو آج کے بعد اگر آپ نے پھر دفن کرنے دیا تو یہاں جو بھی حالات ہوگی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, اور ہم سارے جو ہیں اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کو دفن کرنے نہیں دیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر ہمارے جذبات آ گئے, بدروا کا مشہور ہے کہ یہاں کے جذبات بہت مشہور ہیں, اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو انہوں نے دفن کیے آج تک ان کو بھی اکھیڑ دیں گے. اس لیے ہم پھر گورنمنٹ سے بھی, حکومت سے بھی, چاہے وہ عدالت عالیہ ہو چاہے وہ یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہو, ان کو کہتے ہیں کہ ان کو روکو اور ان کو دفن کرنے مت دو, ورنہ ہم جو ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے, اور ہمیں پھر آتا ہے ان کو کیسے روکیں گے, چاہے اس میں ہماری جانیں بھی شہید ہو جائیں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. میں شارٹی بولوں گا. یہاں اذان بھی اس وقت ہو رہی ہے, تو کل ہم تحصیلدار صاحب کے پاس گئے تھے, میمورنڈم پیش کیا وہاں پر. تو یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس. اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو بار بار اس کو تحصیلدار صاحب, اے ڈی سی صاحب کو مطلع کیا کہ ہمارا جو رقبہ یہ اہل اسلام کا رقبہ ہے. یہ 1974 میں ان کو دائرہ الزام سے خارج کیے گئے تھے. یہ احمدیہ, یہ مرزائی تھے, یہ ختم ہو گئی تھی. ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, یہ گستاخی رسول ہے. اسی لیے ہم نے کل بھی تحصیلدار صاحب کو ایک میمورنڈم پیش کیا کہ آئندہ اگر ایسا واقعہ ہو گیا, کسی کو بھی انہوں نے دفن وہاں پر کیا گیا, تو اس کے حالات خراب نکلیں گے اور نتائج بہت بڑے خطرناک نکلیں گے. آئندہ کے لیے بھی ہم ان کو یہاں سے بھی ہم کر رہے ہیں, ان کو پریس ریلیز سے بھی مطلع کرتے ہیں کہ ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ گستاخی رسول ہے. ہم بچے قربان کریں گے, اپنے ماں باپ قربان کریں گے کہ یہ ناسور ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے خنزیر ہیں, اس لیے ان کو میں پھر چترانی دیتا ہوں یہاں سے بزرگ کی طرف سے کہ ان کو قابض کریں اور آئندہ ان کو وہاں پر دفنانے کی اجازت نہ دیں.